کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین کو دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع کے متعلق ایک تحریری پیغام ارسال کیا. صاحب سمو امیر نے قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی کی گورننگ باڈی کی تشکیل نو کے متعلق ایک امیری فیصلہ صادر کیا ہے. ملک کے دورے پر آئے ہوئے یوروگوائی کے صدر نے کہا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور امریکی کانگریس کے اراکین نے صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران افغانستان میں امن و سلامتی کے حوالے سے قطر کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے بارے میں ایک تحریری پیغام ارسال کیا. ریاض میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ جناب انجینئر ولید بن عبد الکریم الخریجی کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ خط ان کے حوالے کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی کی تشکیل نو کے متعلق ایک امیری فیصلہ صادر کیا ہے جس کی روح سے شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی کو گورننگ باڈی کا صدر اور جناب یحییٰ سعید الجفالی نعیمی کو نائب صدر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ شیخ خالد بن سعود بن فہد آل ثانی، جناب عبد الرحمن محمد یوسف جولو، جناب مائیکل ریان، جناب ڈاکٹر خالد ناصر الخاطر اور جناب ڈاکٹر محمد عبدالعزیز صالح الخلیفی اس کے ممبران ہوں گے. اس فیصلے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اس کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج دیوان امیری میں ملک کے دورے پر آئے ہوئے یوروگوائی کے صدر ڈاکٹر لوئس لاکالیبو کا استقبال کریں گے. دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کریں گے. آج کی اس ملاقات سے پہلے ہی مہمان صدر اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ قطر کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور طویل المیعاد شراکتیں قائم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بالخصوص معاشی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا استحکام چاہتے ہیں. مہمان صدر نے انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں قطر کی ترقی کو سراہا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ امریکی کانگریس کے متعدد ممبران نے ملاقات کی. ان کانگریس مین میں امریکی مسلح افواج کے امور سے متعلق کمیٹی کے رکن سینیٹر اینگس کونگ اور خفیہ ادارے کی کمیٹی کے اراکین سینیٹر رچرڈ پول، سینیٹر جان کارنن اور سینیٹر بن ساسی شامل ہیں. ملاقات کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان قائم اسٹریٹجک تعاون اور تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر غور کیا گیا. امریکی کانگریس کے ممبران نے افغانستان میں امن و سلامتی کے حوالے سے قطر کی کوششوں اور شہریوں کو وہاں سے نکالنے میں قطر کے کردار پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ قدرتی گیس ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کے فورم GECF کے سیکریٹری جنرل جناب یوری سینٹورین نے ان کے عہدے کی مدت مکمل ہونے کے موقع پر ملاقات کی. صاحب سمو امیر نے مستقبل میں ان کو دی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس موقع پر جناب سینٹورین نے دوحہ میں قیام کے دوران سرکاری اداروں اور حکام کی جانب سے ملنے والے تعاون پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا. واضح رہے کہ GECF کا ہیڈ کوارٹر دوحہ میں ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح کو شیخہ وفیقہ مبارک الحمد المبارک الصباح کی وفات کے موقع پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا.
صاحب سمو امیر نے امریکہ کے صدر جناب جو بائیڈن کو مختلف امریکی ریاستوں میں آندھی طوفان کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا پیغام بھیجا اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی کویت کے امیر اور امریکہ کے صدر کو تعزیت کے برقی تار روانہ کیے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ جناب انٹونی بلنکن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ افغانستان کی تازہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں GCC کی سپریم کونسل کے 42ویں اجلاس کی تیاری کے سلسلے میں وزارتی کونسل کے 150ویں سیشن کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ اسی طرح ریاست قطر نے ریاض میں واقع GCC کے جنرل سیکریٹریٹ میں خلیجی تعاون کونسل اور جمہوریہ مصر کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ان اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کی۔ قطر فری زون اتھارٹی نے سٹی نیون ہولڈنگ کمپنی کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سنگاپور کی یہ کمپنی فری زون میں ایک فیکٹری قائم کرے گی، جہاں سے یورپ، مڈل ایسٹ اور افریقہ کے ملکوں کے بازاروں کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے تفریحی سامان ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ یہ کمپنی جدید ٹیکنالوجی، روبوٹ سازی اور دیگر گیمز وغیرہ بنانے کے لیے جانی جاتی ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں قطر فری زون اتھارٹی کے سربراہ وزیر مملکت جناب احمد بن محمد السید، قطر ایئر ویز گروپ اور قطر ٹورزم اتھارٹی کے سربراہ جناب اکبر الباکر اور دوحہ میں سنگاپور کے سفیر جناب JS سوہن نے شرکت کی۔ قطر کے چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد النابد کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ میں مسلح افواج کے امور کے وزیر جناب جیمز ہیبی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم فوجی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ فلسطین کے مغربی کنارے کے شمال میں واقع شہر نابلس کے علاقے راس العین میں اسرائیلی فوج کے ایک حملے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ ایک دیگر واقعے میں درجنوں یہودی آبادکار مسجد اقصی کے دالانوں میں زبردستی داخل ہو گئے اور مسجد کے مشرقی حصے میں یہودی رسمیں ادا کیں۔ ان آبادکاروں کو اسرائیلی فوج کا تحفظ حاصل تھا۔ یہودی آبادکاروں نے علاقے میں کھڑی فلسطینی شہریوں کی گاڑیوں کو پتھر مار کے نقصان پہنچایا اور انہیں جلانے کی بھی کوشش کی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین کو دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع کے متعلق ایک تحریری پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی کی گورننگ باڈی کی تشکیل نو کے متعلق ایک امیری فیصلہ صادر کیا ہے۔ ملک کے دورے پر آئے ہوئے یوروگوائی کے صدر نے کہا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور امریکی کانگریس کے اراکین نے صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران افغانستان میں امن و سلامتی کے حوالے سے قطر کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.